مجھے چاہیے وہی آزادی دوسرے کو چاہیے، تو سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان میں یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ اچھائی برائی کا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، اور شیخ سعدی بھی کہتے ہیں، سنا ہوگا نام آپ نے۔ جی جی سنا میں نے۔ ابھی سنا ہے ہم نے، اب اس کی میرے سے کوئی سند نہ مانگ لیجیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی ایک یہ بھی بیماری ہے کہ اچھی بات سنیں یا بری، فوراً سند مانگ لی جاتی ہے، حوالہ دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، آپ کریں بات اب۔ تو ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے عالم فاضل اور یہ سارا کچھ علم آپ کو، تو کہاں سے، تو کون ہے آپ کے استاد؟ تو انہوں نے فرمایا میرے استاد جاہل اور ان پڑھ اور گنوار ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے یار، اتنے پڑھے لکھے اور عالم بندے اور جواب ان کا یہ۔ تو خیر پھر سوال تو ہونا تھا کہ حضور وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی اور تمیز دیا خوشبو بدبو کی۔ تو جو لوگ فطرت کے خلاف، اللہ کی تعلیم کے خلاف کام کرتے ہیں یا حرکت کرتے ہیں، تو ظاہر کی بات ہے وہ جائز ہیں اور مقصد نائل ہیں۔ تو میں اس کے بالکل نیگیٹو کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے اپوزٹ۔ تو اس کا اپوزٹ کون سا ہے؟ اچھائی، اللہ کی راہ، نیکی، حقوق العباد۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح میرے استاد ہیں کہ انہوں نے جاہلیت دکھائی، میں نے ان سے سبق لے کے اس کے اپوزٹ کام کیا، اچھائی کا۔ تو جی باقی اب ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے ہیں اور شیر بھائی بھی، میں ایسے ہی صوفیانہ مطلب اپنا کلام چاڑ رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے۔ تو کریں جی آپ دوست، یہ میں تعارف کرا دوں شریف بھائی، مجھے بھی ویسے ڈاکٹر صاحب کو جی تو جی شاید تعارف ہو، میں نے بھی ان کو آج پہلی دفعہ ہی اپنی لائف پہ، ویسے میں نے لوگوں سے، اپنے احمدی بہن بھائیوں سے تعریف سنی ہے ان کی، یہ بڑے اچھے اور مہذب انداز میں اور پڑھے لکھے اور جی ایجوکیٹڈ گفتگو کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو کہیں باہر باہر سے ہی فالو کر لیا تھا۔ ان کو بھی میرا نہیں پتہ اور مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن میں نے صرف ان کی تعریف سنی تھی جو دوست ان سے اچھا بات کر رہے تھے۔ تو باقی آج فرسٹ ٹائم ہی ہے ہمارا آمنا سامنا، تو اس میں جو بھی ہوا چلو آپ کے سامنے ہوا۔ آگے آپ، میرا خیال ناصر بڑا بھائی اچھا۔ مصروف ہیں، سن رہے ہیں۔ ناصر بھائی بیٹھے ہیں نیچے، میں نے 2 دفعہ انوائٹ کیا تھا، تو میرا خیال ناصر ہے، بھائی نے بلاؤ نا ذرا۔ نہیں وہ میرا خیال مصروف ہیں کہیں، میں نے 2 مرتبہ انوائٹ کیا، ورنہ وہ رکتے نہ فوراً آ جاتے۔ تو جی نووٹ بھائی کیسا لگا پھر آپ کو ہمارے پاس آ کے، اور کوئی ہم نے غلط بات تو نہیں کی؟ نہیں نہیں، میں کب کب غلط بات کی، اچھی باتیں ہی کری ہیں۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو بڑی مزے کی نا، جی اپنے دل کی بات بتانے لگوں۔ جب جی میں آیا تھا نا یہاں پہ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے، جی تو جب میں نے یہ پہلے پڑھا نا سوال کرنا ہے تو جواب دینے کی ہمت بھی کریں، ہوں، تو میں اس وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ احمدی ہیں یا آپ سو کارڈ مسلم جو ہم لوگ مسلمان ہیں وہ والے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی تو نہیں، 100 کارڈ مسلمان ہی ہیں، خیر۔ تو تو وہ کیا سے کہتے ہیں، پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے، جب میں آپ سے پھر بات ہوئی پھر مجھے پتہ چل گیا اس کے بعد کے اندر ہی، تو ہر ایک کی اپنی اپنی پرسیپشنز ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے، اتنی باؤنڈریز ہیں، یہ باؤنڈریز جو ہے نا، یا ان باؤنڈریز میں بات کرتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے کہ بندہ حق اور سچ کی بات بھی کرے تو وہ بھی کرتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے، کیونکہ فتوے تو ایک سیکنڈ میں لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ چاہے آپ چاہے مطلب میں اگر کہوں کہ ہاں نا میں ایک مسلمان ہوں اور میں میرا فقہ احمدیہ سے کوئی
تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر میں کوئی سافٹ کارنر بھی آپ کے بارے میں رکھوں گا نا، ہلکا سا سافٹ کارنر بھی میرا ہوگا، تو وہ بھی میرے لیے جو ہے میرے میرے ایمان کے اوپر جو ہے نا داغ لگا دے گا، ایک سافٹ کارنر بھی. بالکل ایسے تو ہی. سب نے کیا کچھ فیس کیا ہوگا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سچائی ہے یہ بھی. ہم دن میں 8 گھنٹے نکالے تو باقی سارا دن فیس ہی کرتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے فیس کرنے کا اور برداشت کرنے کا. تو میں تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ کبھی اب محسوس ہی نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک نارمل لائف کے طور پہ میں اسے گزار دیتا ہوں. اچھا مجھے ورڈ بھائی یہ بتائیں کہ دنیا میں جب انسان مذہب کی دنیا سے آزاد ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نا اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا میری پرسنل پرسیپشن جو ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر انسان مذہب کی دنیا سے آزاد ہو جائے نا، تو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور میں اس چیز کو حلفاً کہہ سکتا ہوں آپ سے، انسان جانور بن جاتا ہے. بن جاتا ہے، لیکن وہ کہلاتا کیا ہے؟ اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا. آپ بتا دیں اس کے مطلب بارے جو مذہب چھوڑ جاتے ہیں، چاہے وہ میں. مسلمانوں میں سے چھوڑ جائیں یا کرسچن میں چھوڑ جائیں، ہندو سکھ اور کسی بھی ریلیجن سے مذہب چھوڑ کے آزاد ہو جائے تو اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ ایتھیسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. لیکن السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا شور آ رہا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا میوٹ کیا. جی شہزاد بھائی ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ نے خیریت سے؟ آج تو لگتا ہے ابھی بھی روم شروع کیا ہے، اوپن کیا ہے. ہاں جی ہو گیا 20 منٹ. اچھا میاں صاحب پھر کوئی ٹائٹل نئے بنائے ہیں آپ نے کہ نہیں ابھی؟ بڑے ٹائٹل نیم ہے. ابھی ہم ذرا فرینڈلی گفتگو کر رہے ہیں. تو ٹائٹل نیم والا جب آئے گا لگا دیں گے آگے، مسئلہ نہیں ہے. پڑھے ہم. صحیح. ہاں. دیکھیں اپنا ورڈ بھائی، یہ ایک ایسا مذہب بنا ہے جو مذہبوں کی سختی سے متنفر ہو کے ایک مذہب بنا ہے، ایتھیسٹ. یا مذہب کی کہہ دو بند سے، یا جس کو وہ پابندیاں سمجھے. مگر میاں صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ایتھیسٹ ہیں، لا مذہب ہیں، مگر وہ پھر بھی جو ہے نا جہاں جس مذہب سے آئے ہیں نا اس کے بعض عقائد پھر بھی رکھتے ہیں. وہ انصاف کی نظر سے پھر بھی کام کر نہیں پاتے اپنے. ہاں جی. لیکن میں کوئی وہ اور کہتے تو ہیں کہ ہم لا مذہب ہیں، ہمیں مذہب نہیں چاہیے کیونکہ مذہب نے ظلم سکھائے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر آ جا کے پھر وہی کام کرتے ہیں جو ان کو پہلے تربیت بچپن میں دی گئی تھی. پھر قائم اسی پہ رہتے ہیں. یہ لا آف یونیورس ہے. میں نا آپ کو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں جاب کرتا تھا لاؤس ایک جگہ تھائی لینڈ کے ساتھ. آپ نے شاید اس کنٹری کا کہیں نام سنا ہو، بڑا غریب سا کنٹری ہے، تھرڈ کلاس قسم کا. ہاں جی لاؤس. لاؤس، ہاں یہ LAOS لاؤس ہے، یہ تھائی لینڈ کے ساتھ ہے. تو میں وہاں پر تھا اور جاب کرنے کے لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا. تو میں جس جگہ پہ جاب کر رہا تھا وہ ہائیڈرو پاور کا بیسیکلی میں انجینئر ہوں. تو وہاں پہ مجھے موقع ملا. ہائیڈرو پاور میں پڑتا پہاڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے، مطلب ایسی جگہ پہاڑ وغیرہ. تو وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کو کوئی مذہب نہیں ہے. بدھ مت تو ہیں، بدھ پرست جو ہوتے ہیں، یہ بدھ ماہ آئی تھنک سو، ایک بدھا ہوتا ہے، ہاں جی اس کی پریکٹس کرتے ہیں لوگ نا. بدھ مت تو کہتے ہیں. وہاں پہ نا، ہاں وہاں پہ نا کھانے کا بڑا مسئلہ تھا. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بدھ کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ اپنے بدھا کی بھی نہیں کرتے تھے.
اچھا میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ شادیوں پر وہ لوگ بندر کھاتے ہیں، ہوں اور میں نے وہاں پر زندگی میں پہلی بار مجھے جن کو کہتے ہیں ٹیبو، جن کو کہتے ہیں ٹیبو، ہوں لائک ٹیبو، اٹس لائک کہ وہ اپنے بچوں کو ہی چھوٹے ہوتے ہوں جن کو مار دیتے ہیں، اور جو بچہ بائی برتھ ہی جو مرتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے، مجھے اتفاق ہوا ان کو دیکھنے کا. ہاں جی ہاں جی ہے اور یہ. میں جب، اچھا میں چونکہ میں پہلے تو یہ چیزیں انسانی دماغ اور عقل تو اس کو مانتی نہیں ہے نا، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں تو میں اتنا شوق تھا، اور میں کہتا تھا کہ یا اللہ تیرا اتنا شکر ہے کہ تم نے ہمیں کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر رکھا، اور یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور اپنا پیغام ان تک بھی پہنچا، اور یہ لوگ بھی راہ راست میں، چونکہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، وہ جو لینگویج وہ بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو ہم بولتے ہیں ان کو نہیں آتی. تو یہ جو لا آف ایک لا آف یونیورس ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے، آلموسٹ فالو تو وہ بھی کرتے ہیں. اور ایک جو ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ریلیجن کا لا ہے، وہ بھی ہے. ریلیجن کے لا کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ حق اور سچ جو ہے نا یہ کبھی چھپ نہیں سکتا. اور آپ نے جتنی بھی براڈس دیکھی ہوں گی، یا آپ کی براڈس ہیں یا اور بھی براڈس ہیں، یا آئی ڈونٹ نو آپ کی یہاں پہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن باقی براڈس میں بھی جب آپ بات ہار اور جیت کے لیے کرتے ہیں نا، تو پھر آپ بہستے جائیں گے. کبھی زندگی میں آپ جو ہے نا ہار اور جیت کے لیے آپ کی ون نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنا مائنڈ ہی ہار اور جیت کے لیے بنایا ہوگا. جی تو جی یہ جو ریلیجن ہے بیسیکلی، یہ ہار، مجھے یہ لگتا ہے، میری اپنے پرسپشن، یہ ہار اور جیت نہیں ہے، یہ تو ہے نالج، جی کہ جی یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو فائنڈ آؤٹ کرو. یہ ہاں ٹھیک ہے کہ ریئلٹی کو دیکھو کہ یہ ریئلٹی ہے، اور اگر وہ ریئلٹی کی سمجھ لگتی ہے تو ویل اینڈ بیٹر، نہیں سمجھ لگتی تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے راستے میں، اپنے راستے پہ. لیکن یہ جو ڈبیٹس ہیں، اور ایسی ڈبیٹس جن کا کوئی بھی رزلٹ نہیں ہے، اور آپ اس کو ہرا دیں، وہ اس کو ہرا دے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کرتے ہوں گے، یا وہ کنورٹ ہوتے ہوں گے، یا وہ ایک دوسرے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہی چیز ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے ایک دوسرے سے رسپیکٹ سے بات کرے بندہ، اور اب صرف دلائل اور حقائق کے اوپر بات کرے، تو پھر مزہ ہو رہا ہے اس کا، میرے خیال کے مطابق. بالکل بھائی. بات یہ ہے کہ میں جب سے میں تقریباً 3 سال سے ہوں پہلے، تو ہم اس طرح کی کوئی اس طرح کی لائف کرتے رہتے، اپنا پالیٹکس، ہیومن رائٹس، اس طرح کے دنیاوی معاملات یہ سال ڈیڑھ سے ہی ہم نے شروع کیا. وہ بھی اس لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی ناراض ہوتا تھا نا، تو وہ جا کے مذہبی کارڈ ہمارے خلاف شروع کر دیتا ہے جماعت کے متعلق. تو میں پہلے دن سے جب سے لائیو یہ لگا، میں کسی کو احمدی کرنے نہیں بیٹھا، سیدھی سی بات ہے. میں تو صرف پچھلے 40-45 سال سے جو پاکستانی نیشن ہے، اس کو میری جماعت کا نام تک کا نہیں پتہ تھا، اس کے عقائد کا یا بلیو کا کیا پتہ ہوگا. تو میرے یہاں پہ صرف ہم یہی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کوشش ہوتی بات کرنے کی کہ اسے پتہ تو چلے کہ ہم ہیں کون، ہمارا نام کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارا بلیو کیا ہے. جس بندے کو سوائے مرزائی قادیانی کے اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور ان کے بعد کوئی ایسی بات کرے تو 100 ہوگا. اور بعض لا نبی بادی، لیکن میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی، اور وہ بھی ان کے کلیمنٹ. یا تو آپ اکیلے ہوں تو پھر تو بات ہے، ان کی اپنی 3 گنا زیادہ امت جو ہے ان کی منتظر ہے. آپ بیک پہ چلے گئے. میاں صاحب یہ ویسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو بات ہے وہ ہار جیت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ مجھے کچھ اجازت دیں 2 منٹ کی اگر تو آپ میں مجھے سنا دوں آپ کو. بات مکمل کر لینے دیں تو پھر میں آپ بول لیں. ٹھیک ہے وہ آ گئے ہیں میرے خیال میں، واپس آپ کر لیں ہاں بات. اچھا. میں سن رہا ہوں، آپ بولتے ہیں، میں اصل میں وہ واٹس ایپ کے میسج کا رپلائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ بولتے ہیں، میں سن رہا ہوں آپ کو. اچھا جزاک اللہ. تو اگر تو دنیا مذاہب میں آپ اکیلے ہی رنر ہوتے ہیں کہ جی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور دوبارہ امت محمدیہ میں وہ مبعوث ہوں گے اور امتی ہوں گے اور اپنے آپ کو نبی بھی نہیں کہیں گے، تو پھر تو ٹھیک تھا.
अभी इस वक्त दुनिया में तकरीबन आधी दुनिया एक तरफ और आधी उम्मत उनकी एक तरफ, जो कि क्रिश्चियन के रूप में है, तो वो उनकी खुद मुंतज़र है। और फिर आप तो उनको रुतबा या मकाम दे रहे हैं हुकूमती का, और ऐसे उमती का जो अपनी ज़ुबान से अपने मुंह से इकरार भी नहीं करेगा कि मैं नबी और रसूल हूँ, तो दूसरी तरफ उसे खुदा का दर्जा दे रहे हैं कि भाई हमारा वो खुदा का बेटा है और वो बादशाह बनकर आएगा। तो कंट्राडिक्ट आ गई ना काम में। अगर कोई ऐसा मामला हो भी जाता है, खुदा ना खास्ता, जो कि अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ होगा, तो इसी बात पे ही जंग शुरू हो जाएगी कि भाई हज़रत ईसा है किसके, तो दुनिया तो इसी में फारग हो जाएगी। और अगर इन केस हज़रत ईसा को भी मौका दे दिया गया, तो वो अपने ज़माने के लिहाज से जिस ज़माने में आएंगे उसका इन्वायरमेंट देख के तो जाएंगे पत्थर के दौर में। वो तो खुद पसंद करेंगे, यार मेरा इटली में मेरे लिए वेंटिकन सिटी एक ऐसी जगह है कि जिसका मकसद वो तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर का वो सिटी है, लेकिन उसे एक मुकम्मल कंट्री और स्टेट की हैसियत दी हुई है। उसका अलहदा पासपोर्ट है, अलहदा हर चीज़ है, और वो हज़रत ईसा के लिए उन्होंने मुख्तस किया हुआ है, यीशु मसीह के लिए। जी वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने मियाँ साहब। जी जी ये तो बात है कि ये फैसला उनके आने पे ही हो सकता है, फिर अब वो जब आएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। बहरहाल मैं वो वाक़या सुनाना चाह रहा था आपको एक, कि ये 1868 या 1869 का है। ये 1868 या 1869 में भी एक अजीब इल्हाम उर्दू में हुआ था। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये लिखा है कि और तकरीब इस इल्हाम की ये पेश आई थी कि मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी के, जो किसी ज़माना में इस आजज़ के हम मकतब भी थे, क्लास फेलो थे ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के, जब नए नए मौलवी होकर बटाला में आए और बटालियों को उनके ख्यालात ग्रां गुजरे, तो तब एक शख्स ने मौलवी साहब ममदू से किसी इख्तलाफी मसले में बहस करने के लिए इस नाचीज़ को बहुत मजबूर किया। चुनांचे उसके कहने कहाने से ये आजिज़ शाम के वक़्त उस शख्स के हमरा मौलवी साहब ममदू के मकान पर गया और मौलवी साहब को माँ इनके वालिद साहब के मस्जिद में पाया। फिर खुलासा ये कि इस अहकर ने मौलवी साहब मौसूफ की इस वक्त की तकरीर को सुनकर मालूम कर लिया कि उनकी तकरीर में कोई ऐसी ज़्यादती नहीं कि काबिल इतराज़ हो, इसलिए ख़ास अल्लाह के लिए बहस को तर्क किया। रात को खुदावंद करीम ने अपने इल्हाम और मुहातबत में उसी तर्क बहस की तरफ इशारा करके फरमाया कि तेरा खुदा तेरे इस फ़ेल से राज़ी हुआ और वो तुझे बहुत बरकत देगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। ये एक वाक़या है कि हुजूर ने सिर्फ इसलिए बात करने से भी गुरेज किया था कि उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की जो खिलाफ इस्लाम हो। तो अल्लाह ताला को जो है ना हाजिर नाजर जान के आपने किसी और की बात पे गौर भी नहीं किया। बिल्कुल। ये बस मैंने सुनाना था, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। अल्ताफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। सुभान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब मैं ना थोड़ा मसरूफ हाँ, मैं इसलिए कहता मैंने उत्तर ना लो, वो किसी जगह जाइए तो बारे में बताना उतार दे, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, क्या चाल है सब दोस्त? ठीक ने? शहरी भाई, सजाद भाई, मंसूर भाई, डॉक्टर भाई, तीनों वर्ल्ड भाई, सब सामने मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सुभान साहब, ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मंसूर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वर्ड भाई करें कोई बात?
اچھا بات کرتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں چند چیزیں چھوٹی سی، مجھے آپ ذرا گائیڈ کریں، ذرا ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. سارے مل جل کے میں کریں پہلے گے. ہمارے جی یہاں یہ ہے کہ جس بات کا جس کو پتہ ہو وہ آرام سے بتا دیتا ہے، اور جس کو نہ پتہ وہ دوسرے کو فوراً باری دیتا ہے کہ بھائی اس پہ جس کا بہترین ریسرچ ہے وہ بات کرے. یہ بات اصل میں نے نا اپنی چیزیں کچھ بڑی کوشش کی ہے اپنی چیزیں ریڈی کرنے کی. میں نے بہت محنت کی ہے، یہ میں ابھی نہیں آپ کو بتا سکتا. جی جی، تھوڑا ٹائم آئے گا، مے بی ہفتہ لگ جائے، 10 دن لگ کوئی جائیں. اور بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں جو نے چیز. چیزیں بہت ریڈی کی ہیں زبردست قسم کی. میں نے بہت محنت کی ہے. میں ابھی یہ جب آپ کوئی میری چیز دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی محنت کی ہے. لیکن سم ہاؤ اب یہ ہے کہ وہ میں رکھوں گا سامنے جو چیزیں ہیں. میں نے ہمیشہ دوسروں کی براڈ پہ بھی جا کے ہمیشہ بات کی ہے کہ میں نے جی جی تین چیزیں جو ہے نا، ایک وفات عیسیٰ، جی جی اور ایک تسلسل انبیاء کرام کا اینڈ تک آتے رہنا. پھر اس کے بعد کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے لیکن کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کیا وہ پروٹوکولز پہ پورے آتے کہ نہیں آتے. تو یہ میں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے جی جس کے اوپر وفات عیسیٰ کے اوپر تو میری کافی چیزیں تیار ہو گئی ہیں، جی جی اور اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے. اب اس کو پیش کرنا ہے، مطلب میں ایسا بندہ ہوں، میں دونوں کے پاس ہی رکھوں گا اور میں ان کے جواب لینے کی کوشش کروں گا. جس نے اس کے جواب زیادہ اچھے مجھے دے دیے ڈیفینیٹلی وہ میرے زیادہ دل کے قریب ہوگا. تو میں نے چیزیں بہت محنت کر کے بنائی ہیں. میں نے ہر ایک پوائنٹ، یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں وفات عیسیٰ کے اوپر نا، میں نے وہ آلموسٹ سارے کولیب مطلب کر کے نا اکٹھے ایک جگہ پہ ان کو لے کے آیا ہوں کہ احمدی اس پہ کیا کہتے ہیں اور نان احمدی سے اوپر کیا کہتے ہیں. اچھا جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے تو وہ اس کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں. سب کو ایک جگہ پہ میں نے اکٹھا کیا، بہت محنت کی کہ اچھا پھر کوشش بھی یہ کی نا کہ اس کا ایک خلاصہ بنایا جائے، پراپر خلاصہ. اس خلاصے کو پھر قرآن سے، اچھا میں چونکہ حدیثوں پہ تھوڑا کم ہی جاتا ہوں. اچھا میں چھوٹی سی عرض کر لوں. ہمارے پاس جی جی بتائیں. لائن آرٹ بھائی آئے ہیں. السلام علیکم لائن آرٹ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میاں صاحب کی حال چال ہے؟ سناؤ ٹھیک الحمد ٹھاک ہو؟ للہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، جاب پہ ہیں یا فری ہیں؟ نہیں میں فری ہوں لیکن میں تھوڑی دیر تک چل جانا، کم تھے گھنٹے تک. اچھا گھنٹہ کا ہے نا. بس میں یہی عرض کرنے لگا تھا ورڈ بھائی کہ الحمدللہ جو آپ نے سوال رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ یہ ہمارے لائن آرٹ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، تو یہ آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا سکیں گے، کیونکہ ہم سب میں قرآن اور حدیث اور گرامر اور اس طرح کی چیزوں میں یہ اللہ کے فضل سے سینئر ہیں. وہ عمر میں نہیں ہیں لیکن علم میں ہیں. تو آپ کا اگر سوال ہے تو جتنی جلدی ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کر سکتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے. ظاہری بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت ایفرٹ، بہت محنت کر کے یہ چیزیں اکٹھی کی ہوگی. تو آپ اچھا بسم اللہ کریں. میں جنرل پوچھ لیتا ہوں لائن ہرٹ بھائی سے، اگر یہ آئے ہیں نا جی جی تو یہ مجھے، اچھا میں نے اس کے جواب دیکھے، میں نے پہلے بھی لیے ہیں تو مجھے اس کا کوئی. لائن آرٹ ہاں بھائی آپ ذرا، میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں تو آپ اپنی جگہ پہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ دہرائیں سوال. ٹھیک ہے، وہ آ جائیں گا، میں پوچھ لیتا. اصل میں مجھے یہ نظر ہی نہیں آ رہا، میرا پتہ نہیں کیا ہوا ہے اچھا آپ کی اچھا براڈ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آگے ہیں کہ نہیں آگے. آتے ہیں بیٹھ جائے تو میں پوچھ لیتا ہوں ان سے. چلیں لیں جی، ٹاپ پہ آ گئے آپ کے اوپر، اگر آپ اپنے آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں تو. نہیں مجھے نہیں نظر نہیں آ رہا. آپ کے اچھا چلے میں بس پوچھ لیتا ہوں اگر بس آگے بیٹھ گئے تو میری آواز تو ان ہاں کو آ ہی رہی ہوگی. بالکل. اچھا لیکن یہ بولتے پنجابی ہیں نہیں اور نہیں، ان اردو کی پنجابی بول. اردو بھی اب بول لیں گے. ہاں نہیں میں بھی پنجابی بول سکتا ہوں لیکن ان کے اچھا پنجابی بول. ہاں وہ لہجہ جو ہے نا ان کا تھوڑا سخت والا لہجہ ہے پنجابی نہیں میں. نہیں نہیں، اچھا 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 اچھا. ٹھیک ہے، چلے آپ سوال کریں. اچھا میں ان سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس کے اندر میں نے یہ حضرت آدم کا جو ہے وہ ان کو جو ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ آئی تھنک سو معاہدہ کی 117، آئی ڈونٹ نو، مجھے بھول گیا کون سی ہے، میرا وہ لکھی ہوئی ہے میرے لیپ ٹاپ کے اوپر. اس میں یہ تھا کہ
کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں، اس کی میں تشریح مطلب لفظ لفظ تشریح نہیں کر رہا، لیکن میں بتاؤں گا آیت شاید آپ کو خود ہی پتہ چل جائے. اس میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضرت آدم جو تھے پہلے وہ ستر نہیں تھا ان کے اوپر، وہ ان چیزوں سے آزاد تھے. پھر جیسے ہی انہوں نے کوئی بات نہیں مانی تو ان کے اوپر وہ ستر طاری کر دیا گیا، اور ان کو پھر پتے جو ہیں وہ پہننے پڑے. ڈھانپنا کوئی پڑا ایسی اپنا کوئی شریر. آیت، ہاں تو ایسی کوئی آیت، ایسا کوئی ہے نا کوئی چیز شاید پتہ ہو. جی اچھا، طاہر امجد صاحب السلام علیکم. مائنڈ ٹوسٹر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و جنت و لالو و نار الحرام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام سب بھائیوں کو بھی السلام علیکم، جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جی لائن آرٹ بھائی آپ نے سن لی ان کی بات؟ جزاک اللہ جی احسن الجزا. میں نے سن لی بات ان کی. جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، وہاں پر پتوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں مفسرین نے ضرور اپنی تفاسیر میں ان پتوں کا ذکر ضرور بیان فرمایا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، ان کی پیدائش کے متعلق، اور ان کو جو شجر ممنوعہ سے منع کیا گیا تھا اس کے متعلق قرآن کریم میں ذکر ضرور بیان فرمایا ہے. اچھا، تو اس اس کی کی آیت وجہ آیت کی تشریح کر دیں گے آپ؟ آیت کا مطلب ٹرانسلیشن کر دیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو. جی آپ پڑھ دیں، کیونکہ میں اس وقت میرے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے. اچھا، مجھے نا پھر اصل میں اوپن کرنا پڑے گا یہ، میں چیک کر لیتا ہوں اگر میرے پاس. نہیں، اب آپ نے بات حضرت آدم علیہ السلام پر کرنی ہے یا حیات مسیح وفات مسیح پر کرنی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں نے جانا جو ہے نا، میرے جو راستہ ہے نا وہ میرا پاتھ ہے. میں پھر اصل میں اگر میں ڈائریکٹلی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ان کی وفات کے اوپر کیا چیز ہے یا کس طرح ہے، تو وہ چیزیں ایسے نہیں ہو پائیں گی. سمجھنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ روحیں کہاں پہ ہوتی ہیں، تو پھر میں بالکل ڈائریکٹلی اسی کے اوپر آؤں گا. تو آپ مجھے روحوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ روحیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ روح کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی ایسی بات بیان نہیں فرمائی کہ روح کہاں پر ہوتی ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بیان فرمایا ہے، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. اگر آپ نے اس آیت پر جانا ہے تو ڈائریکٹ اس آیت پر بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، میں نے اس آیت میں نہیں جانا. میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. آیت میں نے نہیں جانا. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ جتنے لوگوں کی روحیں ہیں جو ان کے بارے میں کوئی علم ہے کوئی کہ یہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ یہ بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. روح کا علم جو ہے وہ غیب کا علم ہے، وہ اللہ کو علم ہوگا. اللہ نے صحیح ہے، جتنا بتایا ہے وہی ہمیں علم ہے، اس سے زیادہ علم نہیں ہے. صحیح ہے، بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں اصل میں میرا بیسک یہی ایک کویشچن تھا. باقی پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاتی عیسیٰ، اس کے اوپر جو دیکھیں وہ تو کنفلکٹس ہیں، وہ سارے ہیں. وہ اگر میں اس پہ جاؤں گا تو پھر آپ جا سکتے. پہلی تو بات یہ ہے، پھر وہ جسم کے ساتھ جا سکتے نہیں جا سکتے، پھر اس کے بھی جواب میرے پاس ہیں، ڈفرینٹ حساب سے ہیں میرے پاس. تو یہ چیزیں ہیں جن کے سٹیپس ہیں. وہ ایک دم سے اگر آپ مجھے کہیں گے میں حیاتی عیسیٰ پہ بات کر لوں، قرآن اور اس سے بات کر لوں، تو وہ میرے پاس نالج نہیں ہے. میں وہ والا بندہ نہیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں یہ ابھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جتنی انسان کی 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں، تو دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی، ایک جسم ہے آپ کا اور ایک روح ہے. یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن جاتے ہیں. تو یہ جب دونوں ملتے ہیں، ان دونوں کو ملنے کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے قرآن میں کہ میں روح پھونکتا ہوں، میں نازل کرتا ہوں. تو روح جب نازل کرتا ہے تو ظاہری بات ہے نزول جو ہے وہ ایک سرفیس سے دوسری سرفیس کا ہوتا ہے، اور پھونکنا بھی یہی ہے. میں نے تو یہی جو میری سمجھ میں آتا ہے. تو وہ جو سرفیس ہے وہ یہ دنیا کا احاطہ ہے. تو ظاہری بات ہے سرفیس اب وہ آسمان پہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے، اس کو کہیں بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ چیز نزول سے یا پھونکنے سے تو نہیں، خیر نزول سے یہ چیز آتی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ یہ دنیا کی سرفیس جو 25 کلومیٹر ہماری اوپر تک کی ہے، تو وہ سرفیس نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی میرے کہنے کا یہ مقصد ہے. تو اب آپ کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، اور مجھے بھی پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. آئی تھنک سو کہ اس کے اوپر آگے دیکھیں بات میں بات چل پتہ رہا ہوں، کیا پھر ہے میں نوٹ وفاتی بھائی، عیسیٰ پہ کیا ہوں گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کے متعلق جو علم دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت تھوڑا علم ہے جو میں نے دیا ہے. ہوں. جی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے،
اور تمہیں معمولی علم کے سوا کچھ نہیں دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جس کا علم بہت معمولی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، ہم اس کے متعلق کیسے تفسیر ہار بحث کر سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے روح کے متعلق، ٹھیک ہے نا، کہ روح کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو دیا ہے وہ بھی بہت قلیل علم دیا ہے۔ یہ آیت بڑی واضح طور پر بتاتی ہے۔ جی جی جزاک اللہ جی، اگر اس کے متعلق مزید آپ نے بات کرنی ہے تو ضرور کریں، بات مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جی بس ٹھیک ہے، دیکھیں وہ بات جو ہے نا، یہ جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم جب میں آپ سے یہ بات کروں گا نا وفات عیسیٰ کے اوپر، بات ہے کہ آپ مجھے آیت دکھا دیں گے وہ سورۃ مائدہ کی 117 والی آیت، جس میں ان کی وفات کا آپ کے قرآن کے مطابق جو میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں وفات کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور اگر میں دیکھوں گا ادھر النساء کے 157 تو وہاں پہ دکھایا گیا کہ پورے کا پورا اٹھا لیا، بھئی کہاں اٹھا لیا؟ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اچھا، اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اب آپ نے جو بات بالکل ختم کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ ظاہری بات اللہ نے اپنے نبیوں کو علم نہیں دیا تو ہمیں علم کہاں دیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کم سے کم شاید عالم برزخ کا یا جہاں پہ اللہ نے روحیں بنائی ہوں گی اس ورڈ کا لفظ اگر اللہ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے بالکل ہی ناقص ہے، پھر تو میں پورے کا پورا ہی زیرو ہوں۔ بہرحال آپ کا شکریہ، میں اب کچھ اور کیا کہوں، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر علم ہی نہیں ہے تو۔ نہیں، جو آپ عالم برزخ کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس کو میں موت دے دیتا ہوں نا تو اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہوں، اور وہ پردہ ہوتا ہے عالم برزخ کا۔ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے آیت پیش کر دوں گا، مجھے نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو جس پردے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم اور روح کے درمیان رکھا ہوا ہے نا، وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ جسم زمین پر رہتا ہے، روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جاتا ہے، اور روح کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں، جسم کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ سارے مضامین کھول کر بیان فرمائے ہیں کہ جس شخص کو میں موت دیتا ہوں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ میں دوبارہ زمین پر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بین البرائے، کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے، اور وہ اس کی خواہش کے مطابق میں اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیج سکتا۔ کہیں گے تو میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا۔ جہاں تک بات ہے روح کی، جسم کی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور جہاں تک بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ یہ تسلیم کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ان کی روح ہے، جسم نہیں ہے، تو پھر تو یہ قرآن کریم کے خلاف بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جسم کے ساتھ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ هو اللطیف الخبیر، کہ اللہ جو ہے وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے قرآن کریم میں، کہ اس تک تو کوئی آنکھ پہنچ ہی نہیں سکتی اللہ تک، تو وهو یدرک الابصار، اور وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک پورے کے پورے بندے کو، انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، جس کا ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی، اگر آپ نے کوئی بات کریں تو ٹھیک ہے، نہیں بات کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بس میں آپ نے بتا دی اتنا ہی کافی ہے، تھینک یو۔ جزاک اللہ میاں صاحب، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جزاک اللہ، ٹھیک ہے، اور تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے، جتنا وہ مقصد ہے محسوس کریں، پسند کریں، تو اتنی ہی بات زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا جائے گا، پھر وہ ماشاءاللہ آج پہلا دن ہے ان کا ہمارے پاس، تو تھوڑی بہت جھجک بھی ہوگی، کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں معاملات، آپس میں گفتگو کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑے معنی رکھتی ہے۔ تو دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں جو 14واں سپارہ ہے اس میں روح کے متعلق ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی مٹی سے
انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنا کلام پھونکوں تو اس کی اطاعت میں سجدہ ریز ہو جانا۔ اب یہاں پہ جو کلام کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں وہ نفخت فیہ من روحی کے الفاظ ہیں کہ میں اس میں اپنی روح پھونکتا ہوں۔ اب اس کے متعلق مفسرین نے بہت ساری تفاسیر لکھی ہیں۔ انہوں نے نفخ سے مراد شہزاد بھائی ذرا یار بائک بند کر دیں۔ یا روح سے مراد کیا لیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے یہاں پہ روح سے مراد کلام ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر روح سے مراد وہ انسان جس سے حرکت کرتا ہے، جسم جس سے چلتا ہے پھرتا ہے، وہ مراد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان فرمایا، اور یہ بہت روح کے متعلق بہت مختصراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر بیان فرمایا ہے۔ چند آیات ہیں، میرا خیال 5 یا 6 آیات ہوں گی قرآن کریم کے اندر ٹوٹل جو روح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اچھا مجھے تو ایک اس اور لیے بات پھر بتا دیں، آپ یہ بتا دیں کیا کوئی شخص کسی بھی طرح کسی جتنے بھی ڈے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک اور اینڈ آف دا ڈے جب کیا یہ لوگ اوپر آسمانوں پر جائیں گے جسم کے ساتھ، مطلب اینڈ آف دا ڈے پہ؟ میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر انسان کے جسم کے ساتھ بالکل نہیں بیان فرمایا۔ بالکل صحیح بات، یہ ابھی آپ نے میرا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جی، اس کا اگر مطلب تو ہے کہ اگر میں تو اللہ تعالیٰ مجھے جی بھائی کریں، مجھے سن لینا، اب ایک منٹ، آپ نے میرا جی مسئلہ بڑا حل کر دیا نا۔ جی کریں اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اینڈ آف دا ڈے مطلب جب قیامت ہوگی، روزے وہ محشر کا روز ہوگا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بس ایک آئیڈیل کنڈیشن یہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم ہمارا جسم نہیں ہوگا اور ہماری روحیں ہی ہوں گی جو اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، ایسے ہی ہے؟ نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ وہ آسمان پر ہوگا سارا کچھ معاملہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہی بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے وہ والا، آپ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر ہر جگہ پہ موجود ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نہیں، میں عدالت نہیں دنیا میں سمجھتا، رکھی قرآن ہوگی۔ کہتا ہے نا جی فائنہ ما تولو فثم وجہ اللہ، ہوں کہ تم جدھر بھی منہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، قرآن رک کہتا جائے ہے اللہ تعالیٰ، ایک ایک منٹ، آپ نے یہ قرآن کی بھی ایک آیت پڑھی ہے ابھی آپ نے، اللہ تعالیٰ کیا جی کہتا ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرتے ہو مجھے پاتے ہو۔ جی جی اچھا، منہ کتنی طرف کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ جتنی دفعہ مرضی کر لیں، دائیں کر لیں، بائیں کر لیں، آگے کر لیں، نہیں پیچھے نہیں کر نہیں لیں، نہیں اوپر کر نہیں لیں۔ نہیں 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 میرے بھائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھ سے بہت سینئر ہوں گے۔ منہ صرف 3 ڈائمینشن میں کیا جا سکتا ہے۔ ہوں ایک ڈائمینشن کا نام ہے ایکس، ایک ڈائمینشن کا نام ہے وائی، ایک ڈائمینشن کا نام ہے زیڈ۔ اس کے علاوہ کوئی اور ڈائمینشن ہی نہیں ہے۔ ڈائمینشن اچھا چلیں، سمجھتے ہیں اب یا چلیں ڈائریکشن چلیں سمجھتے ہیں؟ ڈائمینشن آپ نے 3 نکال لی ہیں، ڈائریکشن لیفٹ رائٹ، سوری، میں لیفٹ ہو ڈائمینشن گیا، منہ سے رائٹ ہو گیا۔ وہ جذباتی ہو کے تھوڑا کہہ گیا ہوں، ڈائریکشن بیسیکلی، سوری ڈائمینشن اچھا نہیں نہیں، ڈائریکشن آپ کی بات میں تسلیم کرتا ہوں، ڈائریکشن 3 ڈائریکشنیں بتائیے نا آپ نے جی، ہے۔ جی فرنٹ، لیفٹ، رائٹ، ایکس وائی زی، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے نا، آپ یہی کہہ ہوں گے، لیں۔ 3 ہوگی نا، ایک تو فرنٹ ہو گیا، ایک رائٹ ہوگی، ایک لیفٹ ہوگی، 3 ہی ڈائمینشن یعنی 3 ڈائریکشنیں آپ نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دائیں بھاگنا ہے یا بائیں بھاگنا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے، یا سامنے بھاگنا ہے؟ جواب بنا یہاں پہ جو اللہ کی طرف بھاگنے کی بات کی گئی ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ اللہ، یہ وہ بھاگنا اور دوسرا والا بھاگنا نہیں ہے، یہ اللہ سے ایک طویل باؤنڈنگ آگے ہے۔ ہے نا، جی، طویل کر یہ دی اللہ نا سے اللہ نے۔ باؤنڈنگ ہے۔ اب جی آپ نے طویل کر دی ہے، اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد آپ یہ کہتے ہیں یعنی سیدھے راستے پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں، یہی بات ہے نا جی؟ جی ہے۔ ہاں جی۔ اب یہاں پر جو اللہ کا صیغہ آیا ہے، اللہ کی طرف کا، یہی اللہ کا صیغہ جب آپ حیات مسیح کے اوپر آیت پیش کرتے ہیں وہاں پر بھی موجود ہے۔ وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک سمت جو ہے وہ مقرر کرنی ہے آسمان کی، ٹھیک ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی تعبیل نہیں کر سکتے، یہاں پر مراد ہے اللہ نے ان کو جو اپنی طرف اٹھایا آسمان کی طرف اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔
اور یہاں پر آپ طویل کر رہے ہیں. جب میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سیم وہی الفاظ ہیں. إِلَى اللَّهِ، یہاں پر بھی إِلَى اللَّهِ ہے، وہاں پر بھی إِلَى اللَّهِ ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر طویل کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں پر ہم نے بھاگنا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں ہم نے ان تعلیمات پر عمل کر کے سیدھے راستے پر چلنا ہے. یہ طویل ہر مفسر نے کی ہے اپنی کتاب میں. طبری اٹھا کے دیکھ لیں، ابن جریر اٹھا کے دیکھ لیں، ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر سنائی اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی تفاسیر مفسرین نے قرآن کریم کی ان آیات کی ہیں اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے مراد یہ ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کرو. اب یہاں پر آپ کے مفسرین خود طویل کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں آپ کہتے ہیں وہاں پر طویل نہیں ممکن. وہاں پہ آسمان کا لفظ بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے ڈالنا ہے. میرے پیارے بھائی، محترم بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر کمزور ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی بٹھانا تھا تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ ذکر بیان فرما رہا ہے، السماوات والارض، السماوات والارض، السماوات والارض.